آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی کہانی لے کر آیا ہوں جو شاید ہماری روزی کی زندگیوں سے بالکل جدا ہے، لیکن اس کا اہمیت ہماری چند کی بقا کے لیے بہت زیادہ ہے۔ میرا نام ہے ابو بکر تالے والا، اور میں آج آپ کو اور حیاتیاتی درجہ بندی کی اصولوں کی کتب کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی کتب ہے جو ہماری دنیا کی کثرت اور اس کی تشریح کے بارے میں ہمارے علم کو بڑھاتی ہے۔ زمین پر زندگی کی کہانی ایک لمبی اور پیچیدہ کہانی ہے جس میں لاکھوں سالوں سے نئی اور قدیم انواع کی تخلیق اور ان کے درمیان تعاملات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کتب کے ذریعے ہم اس عظیم سفر کی کہانی کو سمجھتے ہیں جو زندگی کی مختلف شکلوں کی تشریح کرتی ہے اور ہماری دنیا کی کثرت کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے ہم اس کتب کے صفحات پر چلتے ہیں، ہم حیات کی کثرت کی طرف لے جائے جاتے ہیں جہاں ہم کی زندگیوں سے ملتے ہیں جو ہماری دنیا کو ایک رنگین اور متحرک جگہ بناتی ہے۔ یہ کتب ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ کیسے یہ مختلف انواع ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتی ہیں اور اپنی بقا کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کتب سے ہم تین اہم سبق سیکھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ زندگی کی کثرت ہماری دنیا کی صحت کے لیے بہت اہم ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہر نوع اپنی طرح سے منفرد ہے اور اپنی خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تیسرا یہ کہ ہمارے اعمال کا اثر ہماری دنیا کی کثرت پر پڑتا ہے اور ہمیں اپنے فیصلوں کو سمجھداری سے کرنا چاہیے۔ کتب کی اگلی سطح پر ہم حیاتیاتی درجہ بندی کی طرف آتے ہیں جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ کیسے ہم مختلف انواع کو درجہ بندی کرتے ہیں اور ان کے درمیان تعلقات کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ کیسے انواع ایک دوسرے سے متعلق ہیں اور کیسے وہ اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے الگ ہیں۔ جیسے جیسے ہم اس کتب کے آخر میں پہنچتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور حیاتیاتی درجہ بندی کی اصولوں کی کتب ہمیں ایک نئی دنیا کی کہانی سناتی ہے جو ہماری دنیا کی کثرت کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ یہ کتب ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ہماری دنیا ایک متحرک اور رنگین جگہ ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ ہم اس کتب سے کیا سیکھتے ہیں اور کیسے ہم اپنے کردار کو اس کہانی میں ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے مرہ کی زندگیوں میں کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح اپنے فیصلوں کو سمجھداری سے کر کے ہماری دنیا کی کثرت کو بچا سکتے ہیں؟ آج میں آپ کو اور حیاتیاتی درجہ بندی کی اصولوں کی کتب کی کہانی سنائی جو ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ ہماری دنیا ایک متحرک اور رنگین جگہ ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں اب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کتب کو پڑھیں اور کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جیسے جیسے ہم اس کتب کی کہانی کو ختم کرتے ہیں، ہم ایک نئی شروعات کی طرف آتے ہیں جہاں ہم کی حفاظت کے لیے اپنے کردار کو سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اقدام بھی ہماری دنیا کی کثرت کو بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے سامعین، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے اور حیاتیاتی درجہ بندی کی اصولوں کی کتب کی کہانی سننے میں میرے ساتھ وقت گزارا۔ میں آپ کو یہ دعا دیتا ہوں کہ آپ بھی کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور ہماری دنیا کو ایک متحرک اور رنگین جگہ بنانے میں مدد کریں۔ ہم کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے روزمرہ کی زندگیوں میں کچھ اہم قدم اٹھا سکتے ہیں جیسے کہ پودوں اور جانوروں کی حفاظت، طاقت کا بچاؤ اور غیر ضروری استعمال سے بچنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہمارے جمع ہونے سے ہماری دنیا کی کثرت کو بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری دنیا ایک متحرک اور رنگین جگہ ہے جہاں ہماری زندگیوں کو بھرپور اور دلچسپ بناتی ہے۔ ہم اس کتب کی کہانی کو سن کر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا کی کہانی ہے اور ہم اس کہانی کو جاری رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔